أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة بہترین امت تمہیں بنایا گیا ہے. اخرجت نکالا ہے تمہیں للناس لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف توحید کا حکم دیتے ہو یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہو شرک سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان لاتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب اگر یہ ایمان لے آتے اہل کتاب لکان خیر لهم ان کے لیے بہتر ہوتا بھلائی تھی. منہم المؤمنون ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے جو ایمان والے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں. ایمان والے اہل کتاب سے بالکل تھوڑے ہیں. اس طرح سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ عالم بھی ہیں تورات اور انجیل. حضرت سیدنا اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ثعلبہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل کتاب کے ان کے جلیل القدر معزز معتبر لوگ تھے. لیکن جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت بیان کیا مدینہ کے اندر تو ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. آپ نے کچھ دن پہلے ایک سبق سنا ہے کہ جس میں اللہ کا قرآن کہتے ہیں اگر اہل کتاب میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں ایمان لے جائیں تو ان کے لیے دگنا آ جائے. ایک تو وہ اپنے نبی اور اپنے نبی کی کتاب پہ ایمان لے. دوسرا اس شریعت کے منسوخ ہونے کے بعد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناسخ شریعت ہے جسے قرآن اور حدیث کہتے ہیں پھر اس پر ایمان لے. اپنے نبی کی بات اور اس کی کتاب پر بھی ایمان. پھر وہ جب منسوخ ہوئی تو اللہ نے ناسخ بھیجا وہ نبی علیہ السلام اور قرآن مقدس تھا. پھر اپنی کتاب پر بھی ایمان اور اس کتاب پر بھی ایمان. تو انہیں اجر اللہ نے دگنا دے دیا. تو فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى اہل کتاب میں سے آپ کو مسلمانوں یہ لوگ ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے الا أَذًى اگر تکلیفیں دیتے رہیں گے. یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جنگ نہیں لڑیں گے. یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات نہیں کریں گے. تکلیف کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے بات کرنا, زبان سے تنقید کرتے رہنا, باتوں کے اندر آڑ بن جانا. تو فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے بھی سی تو پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان کے اوپر ذلت کو بول دیا گیا ہے, لگا دی گئی ہے, ڈال دی گئی ہے ذلت. أَيْنَمَا ثُقِفُوا جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ مگر ان میں سے جو اللہ کی پناہ میں آ جائے. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ اور ان میں سے جو مسلمانوں کی پناہ میں آ جائے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور ان پہ اللہ نے غضب لٹایا ہے. اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ بھوک محتاجی ان کے پر لگا دی گئی, لازم کر دی گئی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ سبب کیا ہے, علت کیا ہے؟ گویا کہ یہ کافر تھے, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے تھے, نبیوں کے ساتھ لڑتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اصل میں سبب ہے. زیادتی نافرمانی کرتے تھے, اس وجہ سے ان کے اوپر یہ ذلتیں پڑی. لیسوا سوا یہ برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ
کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے جو امت قائمۃ، ایک ایسا گروہ قائمہ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں آنا اللہ رات کے وقت، وہ یسجدون، اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ شروع جو درس ہوئے پہلی آیت اللہ نے یہی کہا، آپ کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا نیکی کا حکم دو اور شرک سے روکو، برائی سے روکو۔ توحید جیسی نیکی کوئی نہیں ہے، شرک جیسا گناہ کوئی نہیں۔ تو اگر نیکی کا حکم دینا ہے تو توحید، اگر برائی سے روکنا ہے تو شرک سے روکو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نیکی کا حکم دیتے جاؤ، فضائل بیان کرتے جاؤ، لیکن نفی نہ کرو، نفی نہ کرو، کسی چیز کی تردید نہ کرو۔ جس وقت تردید نہ کی جائے گی دین سمجھ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ مسلمانوں کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا جملہ اللہ نے لا سے شروع کیے ہے۔ لا کا معنی نفی ہے، یہ تردید ہے، سارے کے سارے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی صحابی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، جتنے بھی ہیں سارے کے اللہ نے نفی کر دی۔ الا اللہ، صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ سب کی تردید کرنا دین کا اور عقیدے کا پہلا جز ہے، جز ایمانی ہے۔ اس وجہ سے جس وقت تک تردید نہ کی جائے، نیکی کا حکم دیا جائے گا تو توحید کے اندر ربوبیت کو ماننے کے لیے سب تیار تھے اور ہیں بھی سے، لیکن جب سب الوہیت اسماء و صفات کی باری آتی ہے پھر لوگ اپنا راستہ چھوڑ دیتے۔ بعض کلمہ پڑھنے والے گروہ بھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ربوبیت کی حد تک رہو، الوہیت و اسماء و صفات کی قریب بھی نہ ہو، اس میں بڑی سختی ہے، لوگ آپس میں ٹوٹ جائیں گے، رشتہ داریاں، تعلق، رشتے ناطے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اصل میں یہی ختم کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم جوڑ کہ بالکل احساس نہ کرو، تم توڑ پیدا کر دو، جوڑ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مکے کے اندر 13 سال زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے ہیں، جوڑ پیدا کر کے آئے ہیں، توڑ پیدا کر کے توڑ کے آئے ہیں نا۔ پھر اللہ نے کتنے سالوں کے بعد پھر وہی مکہ مکرمہ فتح بھی کروا دیا۔ وہ کتنے ایسے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، بعد میں وہ سارے مسلمانوں کے صحابی بن گئے۔ اللہ نے جوڑ دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ کہتے ہیں پھر فوج در فوج آئے اور دین میں داخل ہو گئے۔ پہلے ایک بھی نہیں آیا، پہلے اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن، صرف غلام غریب لوگ مسلمان ہوئے۔ اس وجہ سے یامرون بالمعروف، توحید کا حکم دو، وینہون عن المنکر، شرک سے روکو، بدعت، رسومات، خرافات سے روکو، ویسارعون فی الخیرات، توحید اور ایسے معاملات کے اندر جلدی سے آؤ، اولئک من الصالحین، یہ ایسا کام کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ جو ہے صالح ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں، یہی صالح ہیں۔ بعض جگہ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے کے اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن مقدس کے مطابق عقیدہ بیان کرنے کے اور عقیدہ سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔